اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر ہے اور اس کا سیکنڈ ہاف ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ لطیفوں والا سبق ہم پڑھ رہے تھے، بین النکت العربیہ والپاکستانیہ، کچھ پاکستانی اور سعودی لطیفے۔ تو سعودی لطیفے پہ کل ہم نے ختم کیا تھا سبق۔ تو الپاکستانی، اب پاکستانی لطیفہ سناتا ہے۔ اما ملا نصیر الدین، اور جہاں تک ملا نصیر الدین کا تعلق ہے، یعنی اس کا وہ لطیفہ سناتا ہے۔ فقط ذهب الى دکان، کہ وہ ایک دکان پہ گیا۔ وسال التاجرہ قائلا، اور اس نے دکاندار سے یہ کہہ کے سوال کیا، حل عندک سکر، کیا تمہارے پاس شکر ہے یا چینی ہے؟ فقالا، پس اس نے کہا، نعم، جی ہاں۔ حل لدیک سمن، کیا تمہارے پاس گھی ہے؟ فقالا نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ وحل عندک دقیق الحلوتی، اور کیا تمہارے پاس حلوے والا آٹا ہے، یعنی سوجی ہے؟ قالا، اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ فقال لہو، پس اس نے اس سے کہا، یعنی مولانا نصیر الدین نے دکاندار سے کہا، یا احمق، اے بے وقوف، لماذا لا تطبخ لنا الحلوۃ، تم ہمارے لیے حلوہ کیوں نہیں پکاتے؟ لکی تکون من عباد اللہ الشاکرین، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ پاکستانی نے مولانا نصیر الدین کا لطیفہ سناتے ہوئے کہا کہ جہاں تک مولانا نصیر الدین کا تعلق ہے، بس وہ ایک دکان پہ گیا اور اس نے دکاندار سے یہ کہتے ہوئے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس شکر یا چینی ہے؟ فقالا، پس اس نے کہا جی نعم، جی ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس گھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کیا تمہارے پاس حلوے کا آٹا ہے، یعنی سوجی ہے؟ قالا، اس نے کہا جی ہاں۔ پس اس نے اس سے کہا، یعنی مولانا نصیر الدین نے دکاندار سے کہا، یا احمق، اے بے وقوف، تم ہمارے لیے حلوہ کیوں نہیں پکاتے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ السعودی، سعودی کہتا ہے، ومن ہم کا العرب، اور عرب کے بے وقوف لوگوں میں سے باقل، ایک باقل مشہور تھا۔ وہو المضروب بہ المثل فی الغباء، اور اس کی کنز میں مثال بیان کی جاتی تھی۔ اب سعودی لطیفہ سناتا ہے کہ عربوں کے احمقوں میں سے، بے وقوفوں میں سے ایک باقل تھا، اور اس کی بے وقوفی میں ضرب المثل بنا ہوا تھا، یعنی اس کی مثال بیان کی جاتی تھی۔ فقد حکیا، پس بیان کیا گیا، انا اشترا غزالا بأحد عشر درہما، کہ اس نے 11 درہم کے عوض ایک ہرن خریدا۔ فسألہ بعضهم عن الثمن، پس کسی نے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا۔ ففتح یدیہ جمیعا، پس اس نے اپنے دونوں ہاتھ پورے کھول لیے۔ واشار باصابعہ، اور پھر انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، لیتم العدد 11، تاکہ وہ 11 کا عدد پورا کر سکے۔ ففر منہ الغزال، تو ہرن اس سے بھاگ گیا۔ تو سعودی سناتا ہے کہ عربوں کے بے وقوفوں میں سے ایک باقل تھا، اور اس کی بے وقوفی کی مثال بیان کی جاتی تھی۔ بس بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے 11 درہم کے عوض ایک ہرن خریدا۔ بس کسی نے اس سے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پورے کھول دیے اور پھر ایک اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے لگا تاکہ وہ 11 کا عدد پورا کر سکے۔ بس ہرن اس سے بھاگ گیا، یعنی وہ عدد پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہاتھ دونوں چھوڑے تو ہرن اس سے چھڑوا کے بھاگ گیا۔ الپاکستانی، پاکستانی کہتا ہے، شکراً لکا یا اخی الفاضل، آپ کا شکریہ ہے میرے عالم بھائی۔ فقد کانت نکتوں کا ہذہ ممتعۃ جدا، پس بے شک تمہارے یہ لطیفے بہت دلچسپ تھے۔ پاکستانی کہتا ہے کہ اے میرے محترم عالم فاضل بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ کے یہ لطیفے بہت دلچسپ تھے۔ السعودی، سعودی کہتا ہے، لا شکر علی الواجب، کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا صدیقی العزیز، اے میرے عزیز دوست، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَهَلْ لَكَ أَن تُضِيفَ نُقْطَةً ثَالِثَةً إِلَىٰ هَاتَيْنِ النُّقْطَتَيْنِ الْمُمْتِعَتَيْنِ، اور کیا تم ایسے کر سکتے ہو کہ ان دو مزیدار لطیفوں کے ساتھ ایک تیسرے لطیفے کا بھی اضافہ کرو؟
سعودی کہتا ہے کہ نہیں، شکر کی کوئی ضرورت نہیں اے میرے پیارے دوست، اور کیا تم ایسے کر سکتے ہو کہ اپنے ان دو دلچسپ لطیفوں کے ساتھ ایک تیسرے لطیفے کا بھی اضافہ کرو۔ پاکستانی کہتا ہے نعم، جی ہاں، لا مانے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ فمن نکت شیخ تشلی، بس شیخ چلی کے لطیفوں میں سے ایک یہ ہے انہو غسل قمیصہ، کہ بے شک اس نے اپنی قمیض دھوئی، فعلقہ فی الشمس، اور اسے دھوپ میں ڈال دیا، فحبت الریح، بس ہوا چلی، فطارت بالقمیص، اور وہ قمیض کو لے کے اڑ گئی، یعنی ہوا چلی اور اس کی قمیض کو لے اڑی، فاخذ یرتعد، بس وہ کانپنے لگ گیا، ویحمد اللہ، اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے لگ گیا، فسئل، بس اس سے سوال کیا گیا، لماذا لم یسترجع علی ضیاء القمیص، کہ تم قمیض کے ضائع ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھ لیتے۔ یسترجع فعل مضارع ہے، اور یہ ایک فعل ہے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے کہ کسی چیز کے گم ہو جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ تو اس سے سوال کیا گیا کہ تم قمیض کے ضائع ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھ لیتے، یعنی اسے اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے۔ وَمَاذَا جَعَلَهُ يَرْتَعِدُ وَيَحْمَدُ رَبَّهُ، اور کس چیز نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کانپ رہا ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ فقال، پس اس نے کہا احمد ربی، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ اننی لم اکن لابسا ذالک القمیص، کہ میں نے اس قمیض کو پہنا ہوا نہیں تھا، فلو کنت فی داخلہ، بس میں اگر اس کے اندر ہوتا، لطارت بی الریح معہ، تو مجھے بھی ہوا اس کے ساتھ لے اڑتی۔ مزیدار لطیفہ ہے کہ پاکستانی کا جی ہاں کوئی رکاوٹ نہیں، میں سناتا ہوں کہ شیخ چلی کے لطیفوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی قمیض دھوئی اور اسے دھوپ میں ڈال دیا، بس ہوا چلی اور اس کی قمیض کو لے اڑی اور وہ کانپنے لگ گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا۔ بس اس سے سوال کیا گیا کہ تم قمیض کے ضائع ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھتے، اور کس چیز نے اسے مجبور کیا کہ وہ تم کانپ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بس اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میں اس قمیض کو پہنے ہوئے نہیں تھا، اگر میں اس کے اندر ہوتا تو مجھے بھی ہوا اس کے ساتھ اڑا کے لے جاتی۔ اور سعودی کہتا ہے ضاحکاً، ہنستے ہوئے کہتا ہے شکراً یا اخی، شکریہ ہے میرے بھائی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، وإلی اللقاء، اور اگلی ملاقات تک، خدا حافظ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے، یعنی اگلی ملاقات تک، خدا حافظ۔ تو سعودی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ شکریہ ہے میرے بھائی، اور آپ پہ اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، اور اگلی ملاقات تک اگر اللہ نے چاہا تو خدا حافظ۔ تو یہ لطیفے تھے کچھ جو آپ کے اس میں سبق میں شامل تھے۔ اب اس سبق میں بھی جس طرح پہلے آپ نے پڑھا کہ تمرین ہے، اور تمرین کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ وہی ہے کہ عجیبی عما یاتی من الاسئلۃ، کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب ہیں جو بہت اہم ہیں، انہیں ضرور، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، سارے سبق کو 3 مرتبہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اچھی طرح یاد ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آپ تمرین کو کریں، اور تمرین کو ایسے نہیں کرنا، آپ نے لکھنا ہے، ہر بچہ اپنا کاپی تیار کر لے اور لکھ کے تمرین کو اس کی پریکٹس کریں، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ لکھنے سے آپ کو خود اپنی غلطیوں کا پتہ چلے گا۔ تو پہلا سوال ہے ماذا احب الادیب السعودی ان یسمع من الادیب الپاکستانی۔ تو سبق اچھی طرح آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ پہلی ہی لائن میں اس کا جواب ہے کہ سوال کا مطلب ہے کہ سعودی ادیب نے کیا چاہا کہ پاکستانی ادیب سے کیا سنیں۔ تو جواب میں آپ کہیں گے، سوال میں سے اس کا جواب لیا کریں، احب الادیب السعودی ان یسمع من الادیب الپاکستانی بعض النکت، کہ اس نے کچھ سے کچھ لطیفے سننے چاہے، یعنی اس کے کچھ لطیفے سننے کی فرمائش کی۔ پھر ماذا یحب الشعب الپاکستانی، کہ پاکستانی
قوم کیا پسند کرتی ہے، تو اس کا بھی آپ کے سبق میں جواب موجود ہے کہ ان الشعب الپاکستانی یحب النکت والدعابۃ، کہ بے شک پاکستانی قوم لطیفے اور مذاق کو پسند کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے میں ینکت خلال الازمات واللحظات الخطیرۃ، کہ کون ہنگامی حالات میں بھی اور خطرناک گھڑیوں میں بھی لطیفے سناتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ الشعب الپاکستانی ینکت خلال الازمات واللحظات الخطیرۃ، یعنی پاکستانی قوم مشکلات میں بھی لطیفے سناتی تھی۔ کم نکتتاً حکاہ الادیب السعودی، کہ کتنے لطیفے سعودی ادیب نے بیان کیے، تو یہ آپ نے اگر اچھی طرح سبق پڑھا ہوا ہوگا تو پھر ہی آپ کو اس کا جواب آئے گا۔ تو سعودی ادیب نے کتنے لطیفے سنائے، تو حکا الادیب السعودی نکتتین، اس نے 2 لطیفے سنائے، نکتتین 2 لطیفے۔ پھر ہے کہ ایت نکتتن اعجبت کی کثیرن، یہ اب آپ کی چوائس کا سوال ہے کہ کون سا لطیفہ آپ کو اچھا لگا، تو جو لطیفہ آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں سے کوئی تھوڑا سا ہنٹ دے دیں۔ جیسے شیخ چلی کا اچھا لگا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکتہ تو شیخ تشلی اعجبتنی کثیرن، اور اگر مولا نصیر الدین والا اچھا لگا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکتہ تو مولا نصیر الدین اعجبتنی کثیرن۔ تو یہ سوالوں کے جواب ہیں، ان کو اس سبق کے ساتھ ہی آپ یاد کر کے تو اس کو لکھیں۔ باقی تمرین انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے، اور ساتھ ہی بچوں اس بات کو مت بھولیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقی اصلاح، اپنے اعمال، ان ساری چیزوں پہ توجہ دیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ موبائل لے کے بیٹھیں اور دنیا جہان کی ہوش نہیں ہے۔ نمازوں کے وقت میں نماز پڑھیں، قرآن پاک کے وقت میں قرآن پاک پڑھیں۔ موسٹلی آپ کے لیکچرز اسی ٹائم میں ہیں جب آپ کی نمازوں کے وقت سے پہلے تو آپ اس کو اس وقت کو تقسیم کریں، تو اس کے بہانے میں آپ اور چیزیں جو نہ کریں۔ اکثر میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی بچے ویسے ہی ایک دوسرے سے چیٹ وغیرہ وہ انہی گروپس میں شروع ہو گئے ہیں، تو اس طرح مشکل مت بنائیں۔ ایک ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اس طرح آپ کو لیکچرز آ رہے ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور اپنے پڑھائی کا سلسلہ جاری کریں۔ اور جن بچوں نے ابھی تک کتابیں نہیں خریدی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بچوں نے ابھی کتابیں ہی نہیں خریدی، تو کتابیں خریدیں، کاپی خریدیں اور باقاعدہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ اسی طرح شروع کریں۔ تو بس صرف اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کالج نہیں آ سکتے، تو وہ تو ویسے بھی گرمیوں میں آپ کی چھٹیاں بھی ہوتی تھی، تو لیکن یہ ایک مجبوری ہے کہ آپ کی ذرا زیادہ ہو گئی چھٹیاں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، نمازوں کے وقت میں نماز پڑھیں، اور ایک ٹائم پہ قرآن پاک کی تلاوت کو یقینی بنائیں۔ قرآن پاک آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر صفحے پہ ہی کوئی نہ کوئی اپنی نظر آئے گی کہ اس میں ہماری ہی لیے کتنی دعائیں موجود ہیں اور ہماری زندگی کے اصلاح کے لیے کتنی چیزیں موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔